وہ کہ ایک نظم ہے جو بہت وائرل ہوئی ہے، وہ نظم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں دو مصرے پڑھنے ہیں، پھر میں سرکار سناؤں گا کہ سرکار جب آئے تھے سرکار عبد المطلب نے کیا کہا، پاک ابو طالب نے کیا فرمایا۔ میں عرض کر رہا ہوں اے باد صبا چل نعت سنا سرکار کی آمد مرحبا۔ جاگے ہو ماشاءاللہ بھائی، کیا بات ہے، جاگے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے باد صبا چل نعت سنا اے باد صبا۔ یہ اور بات ہے، ہمارے کانوں پہ پردے پڑ گئے غیبتیں سن سن کے، ورنہ ربیع الاول میں چلنے والی ہر ہوا محمد کی ثنا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمارے کانوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، ورنہ ہر فضا، ہر ہوا، ہر شہر کی، ہر ملک کی، دنیا کے کونے کونے کی کیوں نہ کرے ہوا ثناء محمد مصطفیٰ، کیونکہ ہوا خلق ہی صدقہ محمد سے ہوئی۔ اے باد صبا چل نعت سنا سرکار کی آمد، اے باد صبا چل نعت سنا سرکار کی آمد مرحبا، پر نور فضا دیتی ہے صدا سرکار کی آمد مرحبا، رضوان جنا حیران ہے کیوں آتی ہے صدا، غیب یہی ملکوت بلا پنڈال سجا سرکار کی آمد۔ سرکار، میں نظم نعت بھی ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سرکار کا میں عرض کر رہا تھا برجٹاری میں، سرکار کا تشریف لانا ایک پروگرام میں سنانا ممکن نہیں ہے، کئی خمسے کئی اشرے چاہیے سرکار کا آنا واضح ہو سکے۔ کیوں؟ تیری میری سرکار کا آنا گلیاں نہیں بتا سکتی، اونٹنیاں نہیں بتا سکتی، آج کل مارکیٹ میں ہورے بھی آ گئی ہیں، وہ بھی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بتائے گا سرکار کا آنا سرکار عبد المطلب، بتائیں گے سرکار کا آنا سرکار ابو طالب۔ اچھا، میں سرکار ابو طالب کی بات آگے چھوٹی سی بات عرض کرتا جا۔ جو ہی سرکار کی تشریف آوری ہوئی، خیر سے قدم رنجہ فرمایا، اس دنیا کو رونق بخشی، اس جہان کو زینت بخشی، اس جہان کے مکین نے کریمی فرمائی، اپنی مرضی سے تاریخ 17 خود سلیکٹ کر کے آیا۔ سرکار سے مل کے پوچھتے ہیں بادشاہ، ہماری عقلیں ہیں تو محدود، ہم ہیں تو چھوٹے ذہن والے، لیکن کریمی فرمائی یہ 17 ہی کیوں منتخب فرمائی؟ سرکار نے فرمایا میں چاہتا ہوں دن ایک ہو، آنے والے محمد 2 ہو۔ بھائی کیا بات ہے جشن ہو صادق کا نہیں صادقین کا۔ لو جی، سرکار ابو طالب علیہ السلام خیر سے گھر آتا۔ اچھا، پیغام جناب عبد المطلب کو بھی پہنچا ہے سرکار کے آنے کا، وہ بھی سناتا ہوں۔ سرکار ابو طالب بادشاہ کو پیغام دیا امیر المومنین کی پاک اماں نے۔ شہزادی کونین دوڑ کے پہنچی سرکار محسن اسلام کے پاس، بہزت البلد کے پاس، مالک بطحا کے پاس، سید العرب سید العجم بہزت البلد پہنچی علی کی اماں سرکار ابو طالب بادشاہ کے پاس، میرا سرتاج محمد آئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی شک نہیں، ہم بہت خوش ہیں، لیکن ہم آپ کو بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ہی نہیں فرمایا آپ نے، یاد رکھنا یہ محمد کے لیے وہ کہتا ہے پروردگار ارسلہ بالحق بشیرم و نذیرم بین یدی الساعۃ بشیرم بشیرم بشیرم، بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والا۔ محمد سے پہلے جو علی کی اماں کو بشیر بن کے بشارت دے اسے ابو طالب کا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کون جانے سرکار ہے ابو طالب۔ رانا صاحب چھوٹی بات نہیں ہے، بشیر بن کے بشارت دے۔ سرکار فرماتے ہیں علی کی اماں مسکراتی ہوئی آئی، شہنشاہ کائنات دو جہاں کی پاک اماں ملکہ کونین معظم کائنات مسکراتے ہوئے محمد آئے۔ فرماتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی، پر بڑی مسرت ہوئی، پر ایک چھوٹی سی گزارش ہم بھی کر رہے ہیں، آپ کو بھی
مثل محمد ملے گا، مگر اس کو 30 سال دے رہا ہے۔ نہیں 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 نہیں، آج تو رات میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ادھر بٹھاؤں گا۔ لے آؤ قرآن لے آؤ، میں قرآن تمہیں کھول کے دکھاتا ہوں۔ مل کے اللہ سے پوچھتے، اللہ غیب علم تو تو جانتا ہے، ابو طالب کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو کہتا ہے غیب کا علم میں جانتا ہوں، غیب کا علم میں جانتا ہوں، غیب کا علم میں۔ سرکار ابو طالب کے پاس غیب کا علم کہاں سے آ گیا؟ فرمارے ٹھیک 30 سال بعد ایسا ہوگا، اس کی مثل ہوگا۔ سرکار فرماتے ہاں مگر نبی نہیں ہوگا۔ سرکار عبد المطلب بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے کعبے میں، بھائی کعبے کے مالک ہیں، کلید بردار کعبہ ہیں۔ خیر سے یہ آج کا مسلمان، تنگ ذہن مسلمان، سکھوں کی اولاد چیمے چٹھے چودھری، آج کا مسلمان تنگ ذہن مسلمان، ان کو کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد کا گھرانہ، محمد کا یہ جو پورا پیچھے والا آباء و اجداد کا سلسلہ ہے، یہ تو نعوذ باللہ اسلام والے ہی نہیں تھے۔ یعنی ان کے مطابق اسلام کا آغاز سرکار سے ہوا تھا۔ لو جی میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، اتنے سارے بندے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کافی ہو نا، میرے پاس بڑی قیمتی چیز ہے، میں دینا چاہتا ہوں۔ پین ہے، میں وشال کو بھی پکڑا دوں گا، انعام کو بھی پکڑا دوں گا، پر ایک ایسی قیمتی چیز ہے، اس کے لیے میں سلیکٹ کروں گا میں کس کو دوں۔ نظر دوڑاتے دوڑاتے مجھے میرے والد نظر آ گئے۔ میں نے کہا یہ قابل اعتبار ہیں تو والد ہیں تو والد ہونے کا بھرم رکھیں گے۔ لو جی میں نے جیب سے نکلی ہوئی قابل اعتبار چیز والد کو پکڑا دی۔ مجھے پتا تھا یہ میری دی ہوئی امانت کی حفاظت کریں گے۔ نلیکو انعام مہدی، اللہ بھی کتنا عادل ہے، اتنی بڑی امانت کن کے ہاتھ دے دی، اتنی بڑی امانت، یقیناً امین تھے تو دی۔ سرکار عبد المطلب علیہ السلام کعبے کے ٹیک لگا کے تشریف فرمائے۔ اچھا خیر سے جناب عبد المطلب حقہ بھی پسند فرماتے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سرکار حقہ بھی پسند فرماتے ہیں، ہاں جی، اے نہ ہوئے سویرے ترمہ حقہ پی بے۔ بابا بیٹھا توجہ۔ اچھا جی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کعبے یہی بیٹھ سکتے ہیں، کسی کے باپ کی ضرورت نہیں، کوئی کعبے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے۔ ان کا غلام ہے محجوب، دوڑتا ہوا سرکار کے پاس، جناب عبد المطلب آپ کو خوشخبری، گڈ نیوز۔ سرکار نے فرمایا محمد آ گئے۔ عمران بھائی کیا عالم الغیب کی پاک نشانیاں ہیں۔ سرکار فرماتے محمد آ گئے۔ جی آقا محمد آ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں غلام ہو آزاد کرتا ہوں۔ مصطفیٰ سرکار فرمائے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم غلام ہو۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا اب تو شروع ہے دور غلامی۔ آقا آپ کی نالین کی قسم میں غلام آزاد ہونے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ فرمایا اچھا تو اتنا بڑا پیغام لے کے آئے ہم تک، تو پیغام لے کے آئے ہم تک، تو خبر لے کے ہم تک۔ نہیں آؤ عربی تھوڑا سا اس کو میں چینج کرتا ہوں، عربک لینگویج۔ پیغام دینے والے کو، خبر دینے والے کو نبا کہتے ہیں۔ میں عربک لینگویج کر رہا ہوں تو اچھی گل ہے۔ اچھا اتنی بڑی خبر لے کے آئے، بڑی بات ہے، ہم تو تیرے اوپر بڑے راضی ہیں، تو میرے محمد کے آنے کی خبر لے کے آئے، ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ آقا آزاد نہیں، میں غلام ٹھیک ہوں، میں نے آقا غلام ہی رہنا ہے۔ آقا کوئی بھی روئے زمین پہ، جملہ بڑا محجوب کمال کہہ گیا، آقا روئے زمین پہ کوئی بھی آزاد بھی محمد کا غلام ہے۔
کوئی سن بیٹھا تھا ایسی گفتگو، آقا کوئی روح زمین پہ آزاد ہے ہی نہیں، کوئی آزاد ہے ہی نہیں، سب غلام ہی غلام ہیں۔ تو صاحب سرکار بننا ہی بعد میں غلام ہے، تو پہلے غلام اچھا نہیں۔ لو جی تیری میری سرکار جناب عبدالمطلب علیہ السلام کریمی فرما رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں آمد مصطفیٰ کی رات، یہ سرکار کے جملے ہیں، کتابوں کے جملے ہیں، میں نے کچھ نہیں اس میں نہ بڑھایا ہے نہ کم کیا ہے، حوالہ کتابوں کا میں دے سکتا ہوں۔ عقیدوں کی جنگ میں لڑتا نہیں، عقیدہ ہر ایک کا اپنا اپنا جو جس طرح مناسب سمجھے اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھے، کسی کا عقیدہ چھیڑے نہیں، اپنا چھوڑے نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہم آمد مصطفیٰ کی رات کعبے کے نزدیک آرام فرما رہے تھے۔ دیکھو سرکار کا گھر نہیں تھا، نکتے ہیں معرفت کے نکتے ہیں اگر سنبھال سکو۔ سرکار کا گھر نہیں تھا، نعوذ باللہ، گھر تھا۔ یہ خاندان بڑا امیر خاندان ہے، یہ شاہی خاندان ہے، یہ واقعی رائل فیملی آف دا ورلڈ ہے۔ ان کی زمینیں خیر سے، ان کی جائیدادیں خیر سے، جس علی کو آج کے 2 کتابیں پڑھے بندے نے کندھے پہ کندال لگا کر یہودیوں کے باغ میں مزدوری کروائی، ان کو کیا پتا علی کا گھرانہ کتنا امیر ہے؟ شبیر شاہ جی ان کو کیا پتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیرے میرے مولا کو کیا ضرورت آن پڑی مزدوری، اور وہ بھی یہودی کا باغ؟ یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہو علی ہمارے جیسا تھا۔ اچھا اگر تیرے جیسا تھا تو ایک مشورہ تو میرا مان، چلو میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی بیچارے مان لیتے ہیں میرے کہنے پہ، تھوڑی دیر کے لیے آؤ ہم سب کہتے ہیں اس کو جو کہتے ہیں علی ہمارے جیسے تھے، ایک مہربانی کر گھوڑا ہم دیتے ہیں، چڑھائیں گے ہم، ایک رکاب میں پاؤں رکھ، دوسرے میں رکھ قرآن ختم کر۔ ہے جرت تیری؟ جرت ہی نہیں تیری۔ پورے عرب کے بدو کہتے ہیں کون جانے علی کیا تھے، ایک رکعت میں پاؤں دوسرے میں پاؤں آتے قرآن ختم، کون جانے علی کی شان کیا ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ لو جی سرکار فرما رہے ہم آرام فرما رہے تھے کعبے کے قریب رات کو، جملہ غور کیجئے گا، استراحت فرما رہے تھے، ہم نے دیکھا۔ اب دیکھو آپ پر میں خواب سنائیں یا آپ پر میں گفتگو ایسی کریں کہیں نہ کہیں جھوٹی لگتی ہے، کیوں؟ ہم بشر ہیں، پتہ نہیں اپنی نام کے لیے سنا رہے ہوں، پتہ نہیں اپنی پہچان کے لیے سنا رہے ہوں، پتہ نہیں نمبر ٹانگنے کے لیے سنا رہے ہوں، سنانے والا عبدالمطلب ہے۔ بادشاہ کے 10 بیٹے ہیں، 10 شہزادے ہیں بادشاہ کے، ایک سے بڑھ کے ایک شہزادہ کمال، ایک سے بڑھ کے ایک شہزادہ کمال، ایک سے بڑھ کے ایک شہزادہ کمال۔ یاد رکھیے گا ساری دنیا، یہ جملہ وصول کیجئے گا، ساری دنیا شہنشاہ سرکار کے چچاؤں میں شامل کرتی ہے ابو لہب کو، نعوذ باللہ من ذالک، ابو جہل کو، نعوذ باللہ من ذالک، میرے محمد کا پورا گھرانہ نور کا۔ جائیے اور وصول کرتے جائیے۔ سرکار عبدالمطلب علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم استراحت فرما رہے تھے کعبے کے نزدیک، رات کا ٹائم تھا، ہم نے دیکھا۔ اگر آپ نے مجھے نہ دیکھا تو آپ نے وہ بھی نہ دیکھا۔ دیکھیں نا، تھوڑا تھکنا نہیں، بس تھوڑی سی دیر اور زحمت میں آپ کو تھوڑی دوں گا، پھر ابھی چھٹی دیتا ہوں، مجھے تو ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں یار۔ شاہ جی کہہ کون رہا ہے جس کی صداقت پہ شک کرنے والا کافر ہے، جد انبیاء۔ سرکار فرماتے شاہ جی تصدق شاہ جی کمال سے کمال وشال، میں کہتا ہوں اب تک جو میں نے مطالعہ کیا ہے، خواجہ صاحب فصیح شاہ جی، درائے شاہ جی، منتظر سنگھ، کمال سے کمال، کمال کر گیا صاحب کتاب جو حقیقت لے گیا۔ کہتے سرکار فرما رہے ہم نے سوتے سوتے دیکھا کعبہ اپنی بنیاد سمیت زمین سے اکھڑا۔ سرکار عبدالمطلب بادشاہ فرما رہے ہم نے دیکھا کعبہ اپنی بنیاد سمیت، فاؤنڈیشن سمیت، بیس سمیت زمین سے اکھڑا، مقام ابراہیم کی طرف سجدے میں گر پڑا۔
پھر سجدے میں گرا؟ کہا نہیں، پھر سیدھا ہوا، کعبہ بولا اللہ اکبر۔ ہوئے 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 ہوئے، شاہ جی کمال ہے شاہ جی، اللہ اکبر۔ کعبہ پہلے مقام ابراہیم پہ مکمل طور پہ جھکا، پھر سیدھا کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، میرے اور محمد کے پروردگار نے، میرے اور محمد کے پروردگار نے مجھے نجاست سے پاک کر دیا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ ایک کان میں بات بتاؤں، کعبہ نبیوں نے بنایا تھا، کافروں نے نہیں بنایا تھا۔ ذہن بیدار ہو تو میں تھوڑا سا تھک نہ گیا ہو۔ بنانے والے دو نبی تھے، باپ بیٹا تھے، معمار بن کے مستری بن کے کعبہ بناتے رہے۔ بنانے والا کوئی عام کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی منافق نہیں تھا، بنانے والے نبی تھے، تعمیر کرنے والے نبی تھے۔ کیا پاک نہیں تعمیر کیا ہوگا؟ میں پڑھ بیٹھا ہوں، فصیح شاہ جی کتابوں کے جملے ہیں، ابھی تو تھوڑی تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں ممبر پہ بھی، یقین جانیے نبی کہتے ہیں ہم نے کعبے کی ہر اینٹ محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھ کے رکھی۔ بہت شکریہ، تقسیر کرنے کا شکریہ۔ ہم نے کعبے کی ہر اینٹ محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھی، پھر رکھی، پھر درود پڑھی، پھر رکھی، پھر بھی پاک نہیں تھا۔ شاہ جی بندے تھک گئے ہیں، سندھ والوں پنجاب والے تھک گئے ہیں، آپ نے ساتھ نہیں چھوڑنا میرا۔ میں بسم اللہ کروں، پہلے پاک نہیں تھا؟ تھا، پھر اب کیوں کہہ رہا ہے کعبہ اللہ نے مجھے نجاست سے پاک کر دیا؟ یہ سوچ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، تھوڑا آپ بھی ذہنوں کی جمناسٹک کیجئے، آگے چلتا ہوں۔ میں بسم اللہ کروں شاہ جی، کیا بات ہے شاہ جی، اشارہ دے دیا آپ نے۔ پھر میں نے دیکھا، سرکار فرما رہے، پھر میں نے دیکھا بہت سے پرندے کعبہ کے پاس جمع ہوئے۔ وہ پرندے نہیں تھے، وہ ملائکہ تھے۔ بہت سارے پرندے کعبے کے پاس جمع ہوئے، مکہ کے پہاڑ کعبہ کی طرف جھکے۔ میں نے مادر مصطفیٰ سے پوچھا، کعبے کے قریب کہیں نہ کہیں تھی، میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا، میں نے پوچھا لال آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں حجرے میں ہیں۔ باہر کسی نے آواز دی فی الحال بچہ نہیں آ سکتا، فی الحال بچہ نہیں آ سکتا۔ پوچھا وجہ؟ کہ ملائکہ زیارت کرنے آئے ہیں۔ میں بسم اللہ کروں، اتنا بھی ہضم کر، جو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، آگے نہیں سنا رہا۔ سرکار عبد المطلب نے دیکھ کے کیا کہا تھا؟ آئے ہائے، ایک جملہ سنا دوں؟ لو جی، سرکار عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں پہ محمد کو لیا، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، بڑا دیکھا، دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں محمد تو واقعی اس جیسا لگتا ہے جس جیسے کے پاس جس طرف رخ کیا نظر آیا، میں نے تجھے پہلے بھی دیکھا محمد، تو یقین کر، پتہ نہیں ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، تو محمد بھی ہے، تو احمد بھی ہے، تو محمود بھی ہے، تو حامد بھی ہے۔ چار نام سرکار عبد المطلب نے دیے ہیں اپنے شہزادے کو، محمد، احمد، حامد، محمود۔ اب ترجمہ خود کر لینا، چار نام شاہ جی نہ کھلوائیں، بس اتنا ہی کافی۔ لو جی، چھٹے امام فرما رہے ہیں، ہمارے جد پاک جب تشریف لائے، جس رات رسول خدا تشریف لائے، تیرے چھٹے امام فرما رہے ہیں جو خود بھی تشریف لائے، سرکار فرماتے ہیں کہ
اس صبح اہل کتاب یہود میں سے کچھ، بس اسی پہ شاہ جی میں نے تمام کرنا ہے، بس اتنا کافی. سرکار کا میلاد بہت لمبا ہے، کوشش کریں گے ہم جب بھی موقع ملا ہفتے میں سرکار پہ گفتگو کروں گا. جب یہ مکمل ہوئی پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ آئیں گے. تو سرکار پہ گفتگو بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ محبتوں میں شمار کیسا، سوال کیسا، جواب کیسا. محبتوں میں شمار کیسا، سوال کیسا، جواب کیسا. محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا. ویسے آپ تھک گئے ہو، میرا دل تھا آج آپ کو میں وہ سناؤں، درود تاج. کبھی سنا ہے؟ صاحب تاج والمعراج سنا ہے؟ لو جی فضل شاہ جی نظم کی صورت ہے، میں ایک صرف ان کی اٹریکشن بڑھانے کے لیے میں نظم کی صورت میں صرف ایک پہلا بند سنانے لگا ہوں. اسم سب سے حسین، اسم سب سے جدا، اسم تو باعث فضل و اسم رحمت بھی ہے. درود تاج. اسم وہ خود خدا پاک نے جو چنا، اسم تو مغفرت کی ضمانت بھی ہے. اسم تعریف بھی، اسم توصیف بھی، اسم ذکر و ثنا، اسم مدحت بھی ہے. اسم لکھا گیا، اسم اونچا ہوا، اسم مہر و قبول شفاعت بھی ہے. اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے. درود تاج کا میں آپ کو نظم سناؤں گا. لو جی چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں صاحبین میں سے یہود میں سے کچھ آئے، بہت سو نے پوچھا آج رات تمہارے قبیلے میں کوئی شہزادہ آیا ہے؟ علی بس ابھی چھٹی. ایک سے پوچھ رہے ہیں آپ کے محلے میں ایک بچہ آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، 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 ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کون کہہ سکتے ہیں ہمیں پتہ نہیں؟ یقیناً ابو جہل ابو لہب مزاج ہی کہہ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. جن کے پاس پتہ ہی نہیں بھائی واہ کمال ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی مقدس کتاب کی قسم کھاتے ہیں رات کو بچہ آیا ہے. شاہ جی یہودی ہیں، یہودی اسپریچل پاور دیکھے، ان کو پتہ ہے یہاں بچہ آیا ہے. کہا ہم اپنی کتاب کی قسم اٹھاتے ہیں یہاں بچہ آیا. انہوں نے کہا یقین کرو کوئی بچہ نہیں آیا، آپ جھوٹے ہو. انہوں نے کہا ہم جھوٹے نہیں، ہم پکے ہیں، ہم سچے ہیں. جن کے لیے آیا وہ واقعی کہہ رہے ہیں سچے. جی آؤ جی کہنے لگے. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ اس محلے سے، اس محلے میں کوئی بچہ نہیں آیا. انہوں نے کہا ہم نے جانا ہی نہیں، آیا ہی یہی ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا دروازے کھٹکھٹانا شروع کرو. پہلا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بچہ آیا. انہوں نے کہا نہیں. کہتے دیکھا ہم نے کہا تھا نہیں آ جاؤ. کہتا نہیں اور کھٹکھٹاؤ. دوسرا کھٹکھٹایا، کہا بچہ آیا؟ کہا نہیں. تیسرا کھٹکھٹایا، اب یہ شیر ہوتے جا رہے ہیں. تیسرا کھٹکھٹایا، کہا بچہ آیا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی بچہ نہیں آیا. کہا دیکھ چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ہم کھٹکھٹاتے رہیں گے جب تک بچہ نہیں ملے گا. چوتھا کھٹکھٹایا، پانچواں کھٹکھٹایا، چھٹا کھٹکھٹایا، ساتواں کھٹکھٹ رہا ہے، تیرے دل کی دھڑکن کھٹکھٹا رہی ہے. آٹھواں کھٹکھٹایا، نواں کھٹکھٹایا، 10واں کھٹکھٹایا، 11واں کھٹکھٹایا، جو ہی 12واں کھٹکھٹایا. جو ہی کھٹکھٹایا کہا یہ گھر ہے جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کا. کب بچہ آیا؟ کہا جی ہم تو جھوٹ نہیں بولتے. اچھا جواب دینے والی آقا زادی ہے، معظمہ کائنات ہے، مخدوم عالمین ہے. فرما رہے ہاں بچہ آیا، ضرور آیا. اچھا کہا مگر جیسا بچہ تم سمجھ رہے ہو نا، ہمارا بچہ وہ بچہ نہیں. شہزادی دروازے کے اندر کھڑے ہو کے آواز دے کے فخر شاہ جی فرما رہے ہیں جس طرح تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا کے بچے کیسے آتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، ہمارا بچہ وہ بچہ نہیں. انہوں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہا ہمارے بچے نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے دائیں ہتھیلی زمین پہ رکھی، اپنی جبین آسمان کی طرف کی، پتہ نہیں گفتگو کرنا شروع کیا. بچے کی گفتگو کرنی تھی، نور ایسا پھیلا ہمیں مشرق نظر آنے لگی، ہمیں مغرب نظر آنے لگی.
ہمارا بچہ عام بچہ ہی نہیں. شہزادی پہلے اپنے بیٹے کی نعت پڑھ رہی تھی. جی بسم اللہ, کیا بات ہے سے. کہا جی وہی شہزادی نے فرمایا کہ نور ظاہر ہوا, ہم نے شام کے قصر دیکھے. ایک اچھا جی کہتی ہیں ہم نے ایک ہاتف سے آواز غیبی سنی, آواز دے رہا تھا اعیذ الواحد من سر کل حاسد من شر کل حاسد. ہاتف آواز دے رہا تھا میں اس کو یہ کوئی راز ہے صحیح, تھک نہیں گئے. ویسے حلوہ پوری تھکاتی تو نہیں ہے. یہ آواز جبرائیل کے بغیر, وہ تو بولتا ہی نہیں. محمد کی ماں کے اور اللہ کے درمیان جبرائیل نہیں ہے. محمد کی ماں فرما رہی ہاتف غیبی کی آواز آئی, میں نے حیرت ہے صحیح ہو فرمو کیا آواز کہ میں نے اس کو شر سے اپنی پناہ میں لے لیا, حاسدین کے شر سے پناہ میں لے لیا. کہا بچہ تو دکھائیں, کہا دیکھ لو. لو جی حاجی امیر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو چکیا ہی نے. اگے بھی بڑے سیانے سن فیض مادی, انہیں نہ بچے دے ہاتھ ویکھے, نہ بچے دی آنکھاں ویکھیاں, نہ نور ویکھیا, بلکہ محمد نے اپنے آپ نو ویکھن ہی نہ دیتا. لو جی حاجی جی انہوں نے پہلا کام انج کیتا, کپڑا لایا, مونڈے ویکھے, شانے ویکھے, کندھے ویکھے. لو جی کندھا دیکھنا تھا, بڑا یہودی بے ہوش ہو کے گر پڑا. بڑی دیر بعد ہوش آیا, تلیاں شلیاں ملی, پانی شانی چھڑکا, ہوش آیا. کہا بنی اسرائیل میں قیامت تک پیغمبری ختم ہو گئے. ہاتھ مل گئے. بنی اسرائیل میں قیامت تک پیغمبری ختم ہو گئی. آگے کہتے خدا کی قسم یہی وہ ہے. قسم کھا گیا تھا یہودی, کہتے خدا کی قسم یہی وہ ہے جو لوگوں کو ہلاک کرے گا. عباد صبا چل نعت سنا, سرکار کی آمد مرحبا پر نور فضا دیتی ہے صدا. سرکار کی آمد مرحبا رضوان جنا حیران ہے کیوں, آتی ہے صدائے غیب یہی ملکوت بلا پنڈال سجا. سرکار کی آمد مرحبا ایوب نقابت کرتے ہیں, داؤد مناقب پڑھتے ہیں, جبرائیل ذرا نعرہ تو لگا. سرکار کی آمد مرحبا ایک جانب ہیں غلمان کھڑے, ایک سمت قطارے حوروں کی سر عرش بولا, ایک شور اٹھا. سرکار کی آمد جب عرش سے فرش تک آنے کا سرکار ارادہ کر بیٹھے. جب عرش سے فرش تک آنے کا سرکار ارادہ کر بیٹھے, دھرتی نے کہا ہے بخت میرا. سرکار کی آمد. جبرائیل نے جب کعبے سے کہا محبوب خدا کی آمد ہے, تو بیت خدا کے لب پر تھا. سرکار کی ہلاک کرے گا. خدا کی قسم قیامت تک بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم, کراس. یہ وہ ہے جو لوگوں کو ہلاک کرے گا. آپ میں جتنا مطالعہ کتابوں کا کر بیٹھے ہیں, آپ میں سے کوئی بندہ اس محفل میں ہاتھ کھڑے ہو کر صرف اتنا بتائے محمد نے تلوار کب اٹھائی تھی. میرا سوال ہے, تھوڑا مطالعہ تو آپ کر بیٹھے ہوگے, میری سرکار تیری سرکار ہم سب کی سرکار نے تلوار کب اٹھائی تھی؟ جو محلہ دیکھ کر تلاش محمد میں پہنچا,
اس کا مطلب وہ جھوٹا نہیں، وہ کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہے۔ تو محمد نے تلوار بھی نہیں اٹھائی، وہ کہہ رہے یہ ہلاک کرے گا، پھر ماننا پڑے گا یہ جو قائم ہے یہی محمد ہے۔ پھر ماننا پڑے گا یہ ہے محمد ہے۔ آگے کہتا ہے خدا کی قسم، شاہ جی اگلا جملہ رجت کا ہی ہے، میں نے اس لیے یہ واقعہ سنا ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، اب حیرانی والی بات ہے، قسمیں کھا رہے وہ بھی قریش کے آگے۔ خدا کی قسم ہے یہودی، خدا کی قسم وہ تم پر ایسی ہیبت طاری کرے گا اہل مشرق اہل مغرب یاد رکھیں گے۔ ایسی ہیبت طاری کرے گا، یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے، واقعی انشاءاللہ ایسی ہیبت طاری کرے گا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ سرکار کا خطبہ نہیں سنایا، یاد نہیں ہے؟ 15 شعبان بھول گئے ہو؟ سرکار اشفاق شاہ جی بادشاہ آئیں گے نا، اپنا ہاتھ باہر نکالیں گے، زیارت کروائیں گے، سرکار فرمائیں گے دنیا والوں اب بھی موقع دیتا ہوں اور اس ہاتھ پہ بیعت کرو، کریم ہوں، رحمت اللہ العالمین کی دستار ہے، اور اس ہاتھ پہ بیعت کرو، یقین کرو یہ میرا ہاتھ نہیں، پہلا شاہ جی بھئی شاباش شاباش شاباش، امت کہتی بسم اللہ، آپ ہاتھ آگے کریں، ہم حاضر۔ ہاتھ کیوں آگے کرتے ہیں؟ آپ کی نالائن ہے نا۔ شاہ جی واقعی مظلومی ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ والے نے کہنے اچھا اللہ دے ہاتھ ہے، سرکار فرمائیں گے یقین کرو یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ محمد کا ہاتھ ہے۔ میں بسم اللہ کروں، گفتگو تو بہت ہے، بہت سے بھی زیادہ ہے۔ تیری سرکار کے آنے سے ایسا نور چمکا، آتش کا دائے فارس جو کئی سالوں سے روشن تھا بجھ گیا۔ تیری سرکار کے آنے سے کعبے کے بت گر گئے، تیری سرکار کے آنے سے جادوگروں کے جادو باطل ہو گئے، تیری سرکار کے آنے سے نجومیوں کا علم جواب دے گیا، تیری سرکار کے آنے سے دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، تیری سرکار کے آنے سے کیسر و کسرا کے محلات میں ہلچل مچ گئی، کسرا کے مینار گر گئے۔ یہی ہوتا ہے محمد کے آنے کا مزاج، چاہے وہ پہلا محمد آئے یا آخری محمد آئے۔ جابر سلطان خود ساختہ سلطان کانپنے لگے، آواز آئی اے تمام حسن و خوبیوں کے مالک، تمام انسانوں کے سردار آپ ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے چہرے سے نور چاند منور ہوا، آپ کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں جتنا آپ کی تعریف کا حق ہے۔ یاد رکھیے گا زمین پہ آپ محمد ہیں، آسمان پہ آپ احمد ہیں۔ بس اتنا کافی سندھ والے تسی تے چار سی اور پڑھیے، مینوں پنجاب والے دیاں مٹھیاں مٹھیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں پیاریاں پیاریاں جمائیاں جمائیاں اباسیاں تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے میں ہن ایک دو مصرے عرض کر کے چھٹی دین لگیاں تانوں، تے مصرے بڑے کمال ہیں۔ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدیہ سا، عرض کر رہا ہوں بس ہو چکا حضور، پردہ ہٹائیے۔ یہ دعا بھی سمجھو، صدا بھی سمجھو، عرضی بھی سمجھو، گزارش بھی سمجھو۔ آپ کو اس دعا کا واسطہ جمائی نہیں لینا، دل سے آمین کہنا، باہر نکلو گے فریش ہو جاؤ گے۔ بس ہو چکا حضور، یہ پردے ہٹائے، بس ہو چکا حضور، اندھیری رات ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں،
ڈسنے والی بڑی 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 بلائیں بیٹھی ہیں، بس ہو چکا حضور، پردے ہٹائیے، سب منتظر ہیں سامنے تشریف لائیے، سب منتظر ہیں سامنے تشریف لائیے۔ بڑا اہم جملہ ہے، کمال ہے کہ اب قافلے کے لوگ منزل شناس ہیں، اب قافلے کے لوگ منزل شناس ہیں، آخر ہیں کیوں بشیر کھل کے بتائیے، آخر ہیں کیوں بشیر کھل کے بتائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرجہم شریف۔ دعا کرتے ہیں جب تک بیٹیاں